ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات محبتیں، خلوص اور اپنائیت عبداللہ عباسی، برکت خان اور ہمارے پاس ندیم ماہر قطر سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، مگر وہی کہ ان کا سفر تو جاری تھا، جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ اس سفر کی داستان سامعین کرام تھوڑا سا آگے چل کے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ایک مشاعرہ بھی منعقد ہونے والا ہے۔ مگر اس سے پہلے سامعین کرام ہمارے ساتھ ندیم ماہر موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیا سوچ کے گھر سے نکلے تھے کہ یہ حال ہوا۔ جی ندیم بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ عبداللہ عباسی صاحب۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میرا تعلق ہندوستان سے ہے، تو میرا تعلق ہندوستان کے ایک صوبے اتر پردیش کے شہر بلند شہر سے ہے، اور پچھلے 20 سال سے میں دوحہ قطر میں مقیم ہوں، اور کل ایک مشاعرے میں کویت آنا ہوا، اور آج خوش قسمتی سے ریڈیو کویت میں واہ واہ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ بچپن کیسے گزرا ماضی کے جھروکوں سے؟ میرا تعلق چونکہ قصبے سے ہے، قصبہ گلاوٹی چھوٹا سا قصبہ ہے، اور ہم 4 بھائی ہیں، 4 بہن الحمدللہ، اور میرے والد اور والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ایک دینی گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ بچپنے سے تعلیم جو ہماری ہوئی ابتدائی وہ مدرسے سے ہوئی، پھر میں نے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کی، پھر میں نے علی گڑھ کا رخ کیا، علی گڑھ سے میں نے ماسٹرز کیا، ماشاءاللہ، اور چند سال میں نے ہندوستان میں کام کیا ادارے میں، اور سن 2000 سے میں دوحہ قطر آ گیا۔ الحمدللہ 3 بھائی اور ہیں، ایک مجھ سے بڑے ہیں، 2 مجھ سے چھوٹے ہیں۔ دونوں قطر میں ہیں یا نہیں، ہندوستان میں ہیں سب بھائی، سب لوگ ہندوستان میں، ماشاءاللہ۔ ایک مجھ سے جو بڑے بھائی ہیں وہ ایک ادارہ چلاتے ہیں ماشاءاللہ، مولانا فرید الدین صاحب۔ مجھ سے ایک چھوٹے بھائی ہیں، وہ جاب کرتے ہیں دہلی میں، اور سب سے چھوٹے لکھنؤ میں رہتے ہیں، فہیم فا کے شاعری بھی کرتے ہیں، اور وہاں ان کا اپنا بزنس سے کاروبار ہے۔ اور ابھی 2014-15 میں دوحہ قطر میں بھی انہوں نے مشاعرہ پڑھا۔ ہندوستان میں بھی مختلف مشاعرے پڑھتے رہتے ہیں، نعتیہ مشاعروں میں زیادہ ان کا آنا جانا ہے۔ مشاعرے میں مجھے یاد آیا کہ شعر و شاعری سے شغف کیسے ہوا؟ ہمارے ہاں ادب سے بھی ایک واسطہ رہا، اور میں آپ کو مطلب بلا تکلف بتاؤں کہ ہماری یہ 5ویں پشت ہے جو شاعری میں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سن 2016 میں نے اپنے جد امجد، ہمارے 5ویں پشت کے جو دادا تھے حافظ سید شمس الدین شمس، جو غالب کے ہم اثر رہے، ان کا مجھے کچھ کلام ملا تھا، وہ میں نے چھپوایا ہے کلام شمس کے نام سے۔ اور پھر میرے دادا جو مجاہد آزادی تھے، مولانا سید حمید الدین اختر، 2018 میں ان کی کتاب بھی منظر عام پر آئی، سبحان اللہ۔ اور اب میرے والد کا کلام زیر ترتیب ہے۔ اور آپ کا؟ اور میری کتاب آ چکی ہے دستکوں کے نشان، 2014 میں میرا۔ اچھا، دستکوں کے نشان باقی ہیں؟ دستکوں کے نشان ابھی بھی باقی ہیں، چونکہ میں نے سن 2000 میں اپنا گھر چھوڑا تھا، تو آج تک شاید اس کی نشان مطلب میرے کہیں ذہن و دل پر باقی ہیں۔ کیا بات ہے آپ کی، واہ 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 واہ! آپ کا تخلص ماہر ہے، ماہر کیوں رکھا؟ بس وہ میرے گھر والے اکثر مطلب یہ کہا کرتے تھے، میرے والد اور میری والدہ، مجھے اگر کوئی کام دیا جاتا تھا تو میں الحمدللہ ہر کام کو
بحسن و خوبی انجام دیتا تھا. ماشاءاللہ. تو پھر میرے بڑے بھائی ہیں، میرے تائزاد بھائی غفران راشد، وہ شاعر بھی ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بجائے میں اختر تخلص کیا کرتا تھا، ندیم اختر، جو میرا نام بھی سید ندیم اختر ہے، تو انہوں نے کہا کہ بجائے اختر کے تم ماہر ہی رکھ لو. صحیح بات ہے. تو یہ تخلص میرے بھائی نے دیا. لیکن یہ کہ مجھے خاندان میں کہا جاتا تھا کہ بھئی اگر اس کو کوئی کام دیا تو انشاءاللہ کام بگڑے گا نہیں، یہ صحیح کام کرے گا. صحیح بات ہو گئی. تو بس سن 1985 میں 15 سال کی عمر میں نے پہلی غزل کہی تھی. تو بچپن سے ماحول ہمیں گھر میں ملا. جب گھر میں کوئی تقریب ہوتی تھی، ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتے تھے، تو گھر میں نشست ہوتی تھی ہمارے ہاں، اور میرے والد تو شاعر تھے، ہم لوگ عادی تھے شاعری کے. تک بندی بھی کر لیتے ہیں. تک بندی، ہاں، جب شروع میں تک بندی کی ہم نے، آج بھی تک کی بندی کر ہی رہے ہیں. ہم کو اتنے بڑے شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. آپ کی کتاب آ چکی ہے میری. تو مقصد شاعر کی ایک زندگی، تو شاعر کی اپنی تحقیقات ہوتی ہیں، اپنا اپنا رویہ ہوتا ہے، اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں شاعری کے ساتھ. بہت سارے شعراء میں نے ایسے بھی دیکھے جن کی 8 کتابیں بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے جن کا ایک ہی شعر زد عام پہ آتا ہے اور وہ اس شعر سے مشہور ہو جایا کرتے ہیں. تو وہ شعر ندیم ماہر کا کون سا ہے جس سے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ شعر ندیم ماہر کا ہے، اور ان زمینوں پہ تو صرف ندیم ماہر ہی کھیل سکتے ہیں؟ میری غزل تھی، جب چونکہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم لوگ ہمارا بڑا ایک خاندان تھا، ماشاءاللہ بہت بڑی ایک فیملی ہے ہماری. تو جب میں نے ہندوستان چھوڑا تو بہرحال روزگار کے مسائل تھے مجھے، لیکن ایک اندر سے کرب تھا کہ بہرحال میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں، اپنا وطن چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے اس وقت ایک غزل کہی تھی. اسی غزل کا ایک شعر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، جس سے میں نے اپنی کتاب کا بھی نام نکالا ہے کہ اس کا دروازہ بند پایا تو واہ، دستکوں کے نشان چھوڑائے. میں نے اس میں کہا کہ ہم بزرگوں کی آن چھوڑائے. اچھا، ہاں میں سمجھ گیا تھا. خاندانی مکان چھوڑائے. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ. اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑائے. واہ 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 واہ. اس قبیلے میں سارے گونگے تھے، سارے گونگے تھے، ہم جہاں پر زبان چھوڑائے. واہ واہ. اس کا دروازہ بند پایا تو دستکوں کے نشان چھوڑائے. اور روٹی کپڑے مکان کی خاطر روٹی کپڑا مکان چھوڑائے. روٹی کپڑے مکان کی خاطر روٹی کپڑا مکان چھوڑا، مکان چھوڑا ہے. سمجھ گرم لکوئٹ کی ادرسہ سے یہ مشاعرہ ابھی شروع نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ندیم طاہر سے بہت ساری گفتگو ابھی اور بھی کرنا باقی ہے. ندیم بھائی، تھوڑا سا اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جسے میں نے آپ کو شاعری کے اس رخ پہ لے کے نہیں گیا جو اکثر و بیشتر میں شعراء سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ محبت میں ناکامی شاعر کا دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ محبت ہی کریں تو آپ شاعری بھی کریں. محبت کسی سے بھی کر سکتے ہیں آپ، انسانوں سے، انسانیت سے، پوری دنیا میں رہنے والے ان غریبوں سے. بہت ساری چیزیں جو شاعر دیکھ لیتا ہم نہیں دیکھ پاتے. آپ یقین کریں، میں نے ایک صاحب سے ایسی سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ سگنل پہ جب کھڑے ہوتے ہیں نا، وہاں سے جو بچے گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بچہ ایسے گزر جاتا ہے کہ ہماری ایک غزل ہو جاتی ہے. یعنی ان مصائب کو وہ کہتے ہیں کہ شبنم کے گرتے ہوئے قطروں سے بھی یہ غزل نکال لیا کرتا ہے. یہ شاعر وہی ہے. ایسی شاعری یقیناً شاعروں کی قدر کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ یہ معمار ہیں نئی نسل کے. تو اپنی شاعری اب تک جو آپ نے کی، وہ بچپن کی باتیں کریں گے. پہلے شاعری کے بارے میں تھوڑا سا اور دیر سے آئیں گے. 5 بھائی، بیچ میں آپ لڑائی جھگڑے کتنے ہوئے؟ وہ تو ایک فطری چیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب آپ تجرباتی زندگی میں پہنچتے ہیں تو وہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے آپ کا، وہ ساری زندگی کا اثاثہ آپ کے پاس وہی ہوتا ہے. صحیح بات ہے. چونکہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو زیادہ راہ لے کر نکلتے ہیں، اور زیادہ راہ وہ ہوتا ہے جو آپ تیار کر کے نکلتے ہیں گھر سے کہ بھئی مجھے یہ چیزیں سفر میں کام آئیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپنے سے جوانی کی دہلیز تک پہنچتے ہوئے جو وقت انسان اپنے گھر میں گزارتا ہے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اور وہ جو نوک جھونک اور وہ جو تلخیاں، وہ جو ترشیاں ہوتی ہیں، اور پھر محبتیں ہوتی ہیں اور شکایتیں ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں یہ زیادہ راہ کے طور پر ہوتی ہیں. کیا بات ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سب کو منتشر ہونا ہے. بہنیں ہیں وہ اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں، بھائی ہیں وہ کوئی اپنا روزگار کے سلسلے میں کہیں چلا گیا، کوئی کہیں. تو وہ جو آپ نے اکٹھا کیا ہے وہ سارا اثاثہ، وہ زیادہ راہ، وہ پوری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے. اور یہی وہ یادیں ہوتی ہیں جن کو آدمی سنجو کے اور سمو کے رکھتا ہے. تو بہت ساری ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں، بڑے بھائی سے بھی ہوتی تھی، چھوٹے بھائیوں سے بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ سب لڑائیاں نہیں کہیں گے ہم ان کو. وہ جب برتن ایک کسی بڑے اس میں چند برتن رکھ دیے جائیں اور جب وہ ہلتا ہے تو وہ برتن آپس میں بجتے ہیں،
لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ برتن آپس میں ایک دوسرے سے متضاد ہیں یا متصادم ہیں، بلکہ وہ صرف آواز ہے، لیکن برتن تو وہ ایک ہی ہیں۔ ہائے قطر میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں سن 2000 میں قطر آ گیا تھا، یعنی آج سے 19 سال جی پہلے۔ 19 سال ہو گئے، اسی جون کے مہینے میں۔ وہ جوانی کے دور میں آئے ہوں گے؟ جوانی کا دور تھا صاحب، میں 29 سال کی عمر میں دوحہ قطر آیا، تو میری شادی بھی ہو چکی تھی الحمدللہ، اور میرے ایک بیٹا ایک بیٹی تھے۔ قطر کا ماحول اردو ادب کے حوالے سے بہت عمدہ ماحول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خلیج میں، یا اگر ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں، ہندوستان اور پاکستان یہ وہ ملک ہیں جہاں اردو رہی ہے، اردو پنپی ہے، اردو یہیں کی پیدائش ہے۔ لیکن جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور اردو نے یا اردو والوں نے جب روزگار کے سلسلے میں خلیج کا یا امریکہ اور یورپ کا رخ کیا ہے، صحیح، تو جہاں یہ لوگ پہنچے ہیں وہاں اپنی زبان، اپنی تہذیب لے کر پہنچے۔ بے شک۔ تو ان میں خلیج کے اندر ایک نمایاں مقام اگر آپ دیکھتے ہیں اس اعتبار سے، قطر کے اندر جیسے کہ ہم آئے تو معلوم ہو، اور آج بھی ایسی تنظیمیں ہیں کہ جو 1959 سے کام کر رہی ہیں، 1959 سے تنظیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ریاستوں میں کام اردو کا بہت پہلے شروع ہو گیا۔ تو ہم جب یہاں آئے تو ہمیں ایک بڑا اچھا ماحول یہاں ملا، بڑی بڑی تنظیمیں، اردو کی ایسی تنظیمیں کہ جو عالمی مشاعرے کراتی ہیں، عالمی ایوارڈ دیتی ہیں ہر سال۔ اردو کا جہاں تک تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوحہ قطر میں اردو کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ جیسے آپ نے کویت کا ذکر کیا تو پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک چیز، تاریخ کے حوالے سے میں نے یہاں کی تاریخ بہت پڑھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ جب 1935 کے اندر جب تیل نمودار ہوا تھا، تیل کا پتہ چل گیا تھا کہ تیل آ جائے، مگر وہ جنگ عظیم کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھوڑی دیر۔ 1942 میں جب تیل کی باقاعدہ انہوں نے کشید شروع کی، نکالنا شروع کیا جب تیل، تو اس وقت انہوں نے انڈیا اور پاکستان سے لیبر جو منگوائی تھی، وہ لیبر ساری اردو اسپیکنگ تھی، اور آپ یقین کریں 1944-45 میں یہاں پہ اردو کے مشاعرے ہونے شروع ہو چکے تھے۔ کیا بات ہے، واہ واہ! یعنی کہ اتنے عرصے کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ آئے نا، جو سارے اردو بولنے والے، اس میں بہت سارے لوگ شاعر آئے یہاں پہ۔ اور جب یہاں کی تاریخ میں نے کھنگال کے نکالی تو اس میں بہت بڑے بڑے شعراء کا نام نکلا کہ میں خود حیران ہے۔ اس کی وجوہات بھی یہی تھی کہ یہاں پہ کام آ گیا تھا، لوگ آپ کی طرح روزگار کے لیے نکلے گھر سے، مگر وہ اپنی ایک تسکین، روح کی تسکین کے لیے انہوں نے شاعری کے سہارا لیا تھا، وہ شاعری کو نہیں چھوڑا انہوں نے، وہ اسی طرح سے جاری رکھا۔ اور یہی خاص بات بھی ہے، اچھا یہ اردو زبان والوں کے ساتھ زیادہ ہے، کیونکہ اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، اردو تہذیب ہے، اردو ثقافت ہے، اردو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ بے شک۔ تو جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو وہ اپنا اوڑھنا بچھونا چھوڑ کر نہیں نکلتا، بے شک، بے شک۔ وہ اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ تو جو ہم لوگ جب آئے تو ہمیں، حالانکہ اتنا ہم نے قطر کو سنا تھا، لیکن آنے کے بعد جو ہم نے ماحول دیکھا تو ہم واقعی حیرت زدہ تھے کہ بھئی، اور آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑے اعتبار اور بڑے وثوق کے ساتھ کہ جتنی معیاری پروگرام، جتنی معیاری نشستیں، مشاعرے خلیج میں ہوتے ہیں، کویت کی بات کریں، ہم قطر کی بات کریں، صحیح تو یہ ایسے معیاری مشاعرے ہمارے ملکوں میں بڑا، خاص طور سے ہم اگر ہندوستان کی بات کریں تو بہت کم ہو گئے ایسے مشاعرے۔ یہاں پر فن اور یہاں پر ادب اور زبان کی خدمت کی جا رہی ہے۔ واہ 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 واہ! اور کچھ لوگوں کو، جیسے میں نے اردو کے بارے میں بات کی تو اردو کے بارے میں میں نے اکثر بیشتر دیکھا ہے آپ لوگوں سے جیسے ملتا ہوں، اور خود میں نے بھی نمایا ایک جگہ ایک مشاعرے میں نے کہا کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ 7 نسلوں تک ہم نے جو امانتیں اپنی دی ہیں، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کی، اپنی نئی نسلوں کو، 7 نسلوں تک تو اس کو کوئی نہیں لا سکتا۔ اب 7 نسلیں جو ہماری جا رہی ہیں ان کے پاس یہ امانت کے طور پر رہیں گی، وہ آگے والی 7 نسلوں تک ان کو پہنچانا ان کی ذمہ داری بن جائے گی۔ بے شک۔ اور اردو کی قدر کرنا، اس کے توقیر کو سلامت رکھنا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ماہر بھائی تھوڑا سا اور آگے چلیں گے، قطر میں مشاعروں کا ماحول؟ قطر میں عمومی طور پر مشاعروں کا ماحول بہت اچھا ہے، زبردست۔ وہاں کے سامعین، ہم اگر یہ کہیں کہ وہاں کے سامعین بالغ النظر اور بالغ السماعت ہیں، تو بالکل مطلب کوئی اس میں، آپ نے وہ بات کی جو میں کویت کے سامعین کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو نہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ اتنا اچھا سننے والے، پچھلے ہم انجمن کی بات کرتے ہیں، انجمن محبان اردو ہند سے میرا تعلق ہے، 2005 میں یہ تنظیم قائم ہوئی اور بحیثیت نائب صدر میں اس سے منسلک ہوں جب سے، اور ہمارے دوست جناب عزیز نبیل، کیا بات ہے آپ کی، تو وہ جنرل سیکریٹری ہیں ہماری تنظیم کے، خالدات خان صاحب ہیں وہ صدر ہیں، اور ابراہیم خان صاحب ہمارے بانی ہیں۔ تو ہم اگر اپنی انجمن کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر سال ایک مشاعرہ کرتے ہیں، بڑا مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس میں ہندوستان اور پاکستان سے ہم بلاتے ہیں۔
تو ہمیں آج تک یاد نہیں ہے کہ کسی آنے والے شاعر نے کوئی اچھا شعر سنایا ہو اور سامعین نے اس کو رائگاں کیا ہو، ایسا نہیں ہم نے دیکھا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالغ النظر اور بالغ السماعت ہیں، دوہا کی سماعت ہے. واہ واہ. نہ جانے کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے یہ ضرور کہہ دوں کہ بہت نایاب ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں، اور لو ماہر بھائی تم کو بھی اجازت دی کہ تم نایاب ہو جاؤ. کیا یعنی آپ ہم ہی میں سے ہیں. اور نایاب بنانے میں ہم اتنی دیر نہیں کرتے. شکریہ. تو سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو سیاست میں ندیم ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے بہت ساری باتیں، ایک ان کی چھوٹی سی نظم ہے وہ بھی شامل کریں گے، ایک چھوٹی سی غزل ہے وہ بھی شامل کریں گے. مگر وہی کہتے شعر و شاعری کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اس کے بعد کیونکہ مشاعرہ شروع ہونے والا ہے تو اس میں ہم بہت ساری غزلیں اور نظمیں آپ کی بھی شامل کریں گے یقیناً. ریڈیو کویت کی اردو سیاست 1974 سے یہ کام کر رہی ہے کہ خاص طور پہ جیسے مجھے جہاں تک یاد ہے کوئی 700-750 میں نے انٹرویوز کیے ہوں گے، جس میں سے 550-600 تو شاعر ہیں اس کے اندر. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ شعر و ادب کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ وہی بات ہے، کویت میں یوں کہہ لیں کہ سیلیبریٹیز اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے مشاعرے ہوتے ہیں، اور جتنے ادب، اردو ادب کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں یہاں پہ. تو سیلیبریٹیز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کے بہت سارے انٹرویوز ہمارے پاس ہوتے ہیں، مگر ہمارے پاس شاعر زیادہ ہوتے ہیں اور شاعروں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے. جیسے ایک وسیم بریلوی صاحب سے ایک دفعہ میری ذکر ہو رہا تھا، میں نے کہا کہ اردو کا مستقبل آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے اردو کا مستقبل تو تابناک ہے. ابھی آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس امانت کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پہنچانے کا طریقہ درست ہوگا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا. دیکھیے، مشاعرے اردو کی ترقی اور ترویج میں ان کا کیا رول ہے، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر بحث کی جا سکتی ہے، اور اس میں رائے مختلف ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سود مند نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب یہی سود مند ہے. تو دیکھیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے اردو مشاعرے اور اردو زبان و ادب، اور ایک ہے اردو زبان بحیثیت زبان کے. تو بنیادی طور پر مشاعروں سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کی بقا کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اردو بولیے، اردو پڑھیے، اردو سیکھیے، بچوں کو اردو سکھلائیے. اور بقول آپ کے کہ ہم اردو بولتے ہیں، ہم اردو لکھتے ہیں، ہم اردو سنتے ہیں، اور ہم اردو میں ہی خواب دیکھتے ہیں. اردو میں ہی خواب دیکھتے ہیں. تو یہ بات بڑی اچھی لگی، اور یہ بات حقیقت بھی ہے. تو اس لیے مشاعروں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مشاعروں سے ایک ماحول سازی تو ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پروگرام کرتے ہیں اس میں بچوں کو، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں، بلکہ اور یہ میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ مشاعروں میں آئیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں. بے شک. تاکہ ان کو اس تہذیب سے واقفیت ہو. چونکہ مشاعرے میں صرف شعر گوئی یا شعر جو ہے وہ سننا نہیں ہے، بلکہ مشاعرے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت میں ڈھالنا ہے ان کو، بچوں کو، باقی بچوں کو روشناس کرانا ہے ہمیں اپنی تہذیب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو لے کر آنا چاہیے. تو مشاعرے اس اعتبار سے تو اہمیت کے حامل ہیں. بے شک. اور پاپولر میٹھی کا غالباً ایک وہ ہے قطع کہ صرف سائنس پر نہیں موقوف، شاعری کا مظاہرہ ہوگا، فکر شاعر اگر سلامت ہے چاند پر بھی مشاعرہ ہو. چاند پر بھی مشاعرہ ہو. تو سامعین باتوں کا سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے. آخر میں چلتے چلتے وہ اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں، ندیم ماہر بھائی کیا پیغام محبت دیں گے ہمارے سننے والوں کو؟ بس ایک ہی پیغام ہے کہ محبتیں دیجیے، محبتیں لٹائیے، انسانیت سے محبت کیجیے. قرآن ایک صاف سبق دیتا ہے. بے شک. ایک مومن جب 5 وقت اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے اور نیت باندھ کر جب آغاز کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تو عالمین کا رب ہے وہ، صرف مسلمین کا رب نہیں ہے. بے شک بے شک. تو ہمیں انہی جذبات کو اپنے اندر سمو لینا چاہیے، ہمیں اسی پیغام کو عام کرنا چاہیے، ہمیں محبت کو عام کرنا چاہیے. طبقات، قبائل، سب چیزیں ثانوی ہیں، ہم سب سے پہلے انسان ہیں. بے شک. اگر انسانیت سے محبت ہم کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا. تو صرف ایک ہی پیغام ہے کہ محبتیں لٹائیے اور محبتیں بانٹیے، اس سے ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ندیم بھائی، آپ سے بہت اچھی، بہت تھوڑے وقت میں بہت ساری گفتگو، اور یقیناً سامعین کرام آپ کو پسند آئے گی. آخر میں چلتے چلتے صرف آپ کو ایک پیغام دیتا چلوں کہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے، اس کا بقایا دوسرا حصہ باقی ہے جس میں ہمارے ساتھ عزیز نبیل اور ہمارے ندیم ماہر بھائی شاعر ہیں، بہت ساری اچھی شاعری کریں گے. اس کے علاوہ سامعین کرام تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، اگلے ہفتے عبداللہ عباسی کے ساتھ محمد انعام کے علاوہ ندا مرزا بھی ہوں گی، جس میں ہم تھوڑی سی
شعر و شاعری پہ بھی بات کریں گے، تھوڑی سی شاعری بھی کریں گے، مشاعرہ بھی کریں گے، لوگوں کو واہ واہ کہنے کا ایک موقع دیں گے. تو عزیز بھائی کے سلام کرتا چلوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. عزیز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عبداللہ بھائی کیسے ہیں؟ اگلی جمعرات کو جو ہم لوگ مشاعرہ یہاں پہ آن ایئر ہونے والا ہے سامعین کرام، اس میں عزیز بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو ابھی سے کیا پیغام دیں گے؟ انتظار کیجیے، ہم آ رہے ہیں. وہ تو انتظار کی جہاں تک بات آتی ہے تو مجھے ایک شعر بہت اچھا یاد آتا ہے عطا ہو کہ بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے. واہ 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 واہ. بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں. تو پھر انتظار کیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے جب ہم آئیں گے اپنے کچھ کلام کے ساتھ اور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ نبیل بھائی. سامعین کرام اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.